بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم حاضرین گرامی، آج کے درس میں ہم انشاءاللہ صیام کے مقاصد سے آگاہی حاصل کریں گے، اس لیے کہ جب کسی چیز کو ہدف بنا کر اور ٹارگٹ بنا کر کوئی کام کیا جاتا ہے تبھی حقیقت میں اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ رمضان بھر کا روزہ ہم رکھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالی نے خود ہی قرآن پاک میں بیان فرمایا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے اوپر ہم نے روزہ ویسے ہی فرض کیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا تھا، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری یہ ہمارا نشانہ ہونا چاہیے، پرہیزگاری اور تقوی شعاری ہمارا ہدف ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالی صرف ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنا چاہتا ہے اور اس کے اجر کا وعدہ صرف آخرت کے ساتھ خاص ہے، بلکہ آپ دنیا میں اگر پرہیزگار بن جاتے ہیں تو آپ کو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ پرہیزگاری یہ ہے، جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، کہا تقوی کیا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ تم کھاردار جھاڑی سے کبھی گزرے ہو؟ انہوں نے کہا بارہا گزر ہوا ہے۔ کہا کیسے گزرتے ہو؟ کہا دامن سمیٹتے ہیں اور بچ بچا کے نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی تب انہوں نے کہا کہ یہی تقوی ہے، یعنی گناہوں سے دامن بچا کے چلو اور برائیوں سے بچ بچا کے نکل جاؤ، یہی پرہیزگاری ہے، یہی تقوی ہے۔ تقوی اگر دل میں آ جاتا ہے تو نگرانی کی ہمیشہ ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ نگرانی کریں تبھی آدمی برائیوں سے بچے، ضروری نہیں ہے کہ پولیس یا حکومت کا قانون کا ڈر ہو تبھی آدمی جرائم سے باز رہے، بلکہ اس کا تقوی اس کے لیے سپاہی بن جاتا ہے، اس کا تقوی اس کے پاؤں کے لیے زنجیر بن جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں کے لیے ہتھکڑی بن جاتا ہے، نظروں کے لیے حائل اور پردہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی نے اسی مقصد کے تحت روزے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، اور ایک اس کا مقصد ہے ہمارا اخلاقی جو ہے تزکیہ کرنا۔ تزکیہ، یہ تزکیہ نفس، یہ بھی بہت اہم مقصد ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو پاک صاف کرتا رہے گا، اپنی تربیت کرتا رہے گا، تبھی حقیقت میں وہ تقوی شعار بن پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار کے تعلق سے تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ وَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ۔ اگر کوئی جھگڑے باز اس سے جھگڑا کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی لڑاکا شخص اس سے لڑنا چاہتا ہے تو روزے دار کہہ دے کہ میں تمہاری لڑائی سے جواب نہیں دوں گا، تمہاری گستاخی اور بدتمیزی کا میں بدتمیزی سے جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ تربیت ہونی چاہیے۔ روزے کی حالت میں آدمی چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، اس کے اندر غصہ جلدی آ جاتا ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں اور اپنی طرف ایسا سلوک ظاہر نہ ہونے دیں جو پرہیزگاری اور تقوی شعاری کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ پائے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑ پائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اجازت دے دی ہے اسلام نے، ایسا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے کی رخصت دے دی ہے کہ جو وہ روزہ ہی چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اتنی
سختی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر وعید سنائی ہے کہ روزہ اگر آپ رکھ رہے ہیں تو آپ کو لازمی طور سے جھوٹ بھی چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ پر عمل کرنا بھی چھوڑنا پڑے گا، چغل خوریاں چھوڑنی پڑیں گی، غیبت اور تہمتیں ترک کرنی پڑیں گی، یہ ساری اخلاقی برائیاں ترک کرنی پڑیں گی، تبھی حقیقت میں روزے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ورنہ صرف کھانا چھوڑ دینے سے، پانی چھوڑ دینے سے روزے کا مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ روزہ تو ہمیں سکھانے آتا ہے کہ ہم برائیاں بھی ترک کر دیں، ہم جو دلوں میں ہمارے غلاظتیں ہیں ان سے دلوں کو صاف کر لیں اور چغل خوری، برائی، غیبت اور جھوٹ کی اشاعت، جھوٹ پر عمل، ان ساری چیزوں سے باز آ جائیں، تبھی حقیقت میں آپ روزے دار کہلائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ماہ رمضان کے روزوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کے جو مقاصد ہیں ان سے بھی ہمیں مستفید فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔